مقام صفین کی طرف جاتے ہوئے مولا علی کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا کا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک جگہ آ کر وہاں رک کر ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے کھودنے کا حکم دیا۔ کھدائی شروع ہوئی اور ایک پتھر ظاہر ہوا۔ اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام خود سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا اور وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ اس کے بعد وہاں سے تمام لشکر نے پانی پیا اور پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اس گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا کے پاس آیا اور مولا کی خدمت میں عرض گزار ہوا اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ فرشتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر آپ کون ہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف بے اسلام ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا میری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا کے گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا کوئی خاص بندہ ہوگا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے اور آج آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا یہ بیان سن کر مولا رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر اس کے بعد خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور مولا مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔